معزز سامعین اکرام، ہم آپ کو اپنے آن لائن قرآن چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ یہاں پر جو آپ لوگ یہ نون دیکھ رہے ہیں، اس نون کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس نون کو کیا کہتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اس نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے، اس چھوٹے نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ نون قطنی آیت کے درمیان میں آئے گا تو اس کو ادا کیا جائے گا، اور اگر یہ آیت کے مکمل ہونے پر آئے گا تو وہاں پر دو صورتیں ہوتی ہیں کہ وقف کی صورت میں اس کو ادا نہیں کیا جاتا اور وصل کی صورت میں اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس کی چند ایک مثالوں کو سیکھیں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں تاکہ آپ کو آج کے لیسن کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شدید الذین الذین۔ اب یہاں پر اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس نون کو چھوڑ دیتے ہیں، دال کو لام مشدد کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہاں پر ہم نے نون کو اس لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ نون لام زیر نیل لام زبر لا، نیل زال یا زیر زی، نیل زی، نون زبر نا، نیل زین، شدید الذین، کرماد اشتدت، کرماد اشتدت۔ اب یہاں پر بھی اکثر لوگ اس کو غلط اس طرح سے ادا کر جاتے ہیں کہ کرماد اشتدت پڑھ دیتے ہیں، نون کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو نون قطنی ہے اس کو آیت کے درمیان میں ہر صورت ادا کیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اس کو ادا کریں گے، نون کو اس شین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، نون شین زیر نش، تا دال زبر تد، دال تا زبر دت، کرماد اشتدت، خبیثت نجتست۔ یہاں پر بھی نون کو جیم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، نون جیم زیر نج، تا سا پیش تسا، تا زبر ست، نج تست، خبیثت نجتست، عیون ندخلوها، عیون ندخلوها۔ یہاں پر پہلے نون کو اس کی اپنی حرکت یعنی زیر کے ساتھ ادا کریں گے اور دوسرے نون کو یعنی نون قطنی کو دال ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ نون دال زیر ند، خا پیش خو، ند خو، لام واو پیش لو، ند خولو، ہا الف زبر ہا، ندخلوها، عیون ندخلوها، منشورا نقرا، منشورا نقرا۔ اب یہاں پر اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ نون قطنی کو ادا کر دیتے ہیں لیکن را کو اس الف کی وجہ سے کھینچ کر ادا کر دیتے ہیں، اس طرح سے منشورا نقرا، تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ مجہول طریقہ ہوگا۔ تو یہاں پر ہم نے جب نون قطنی کو ادا کرنا ہے تو پھر اس را کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا، را کو کھینچ کر اس صورت میں ادا کریں گے کہ اگر ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہو منشورا اور اس لفظ کو الگ سے پڑھنا ہو، لیکن جب ہم وصل کے ساتھ یعنی ان دونوں الفاظ کو ملا کر ادا کریں گے اور نون قطنی کو ادا کریں گے تو تب ہم نے را کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا، پھر را کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، منشورا نقرا، قریۃ استطعما، قریۃ استطعما، عرضن الذین، عرضن الذین۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پر بھی اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں کہ ضاد کو کھینچ کر ادا کر دیتے ہیں اس الف کی وجہ سے۔ تو یہاں پر جب ہم نے نون قطنی کو اس لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے تو پھر یہاں پر ہم نے ضاد کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا، پھر ضاد کو بغیر کھینچے ہی ادا کریں گے اور نون کو اس لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، عرضن الذین، اعمالن الذین۔ اور یہاں پر بھی ہم لام کو بغیر کھینچے ہی ادا کریں گے اور نون کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے،
أعمالن الذين أعمالن الذين عدن التي. اب یہاں پر بھی اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایک نون کو ادا کر دیتے ہیں اور دوسرے نون کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے دونوں نون کو ادا کرنا ہے. پہلے نون کو اس کی حرکت یعنی زیر کے ساتھ اور دوسرے نون کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے. عدن التی عدن التی خیر اطمأن خیر اطمأن فتنة انقلب فتنة نون کو نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے. نون نون زیر نن فتنة انقلب مصباح المصباح مصباح المصباح. اب یہاں پر آپ لوگ سورہ ملک اور اس کی آیت نمبر 1 کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ لوگ یہ چھوٹا نون یعنی نون قطنی دیکھ رہے ہیں. اب اس نون کو ہم نے یہاں پر ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا، آپ لوگوں نے اس بات کو بھی مکمل توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ جب بھی یہاں پر تلاوت کریں تو آپ بآسانی ان الفاظ کو تلاوت کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اب یہاں پر آیت مکمل ہو گئی ہے. وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں را کو ساکن کر دیں گے، دال کو یا ساکن اور را ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے قدیر. اور اس لفظ کو پڑھیں گے کہ الف خالی کے اوپر زبر لگائیں گے اور لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے الذی. اب جب ہم نے یہاں پر وقف کر دیا تو وقف کی صورت میں نون قطنی کو ادا نہیں کیا جائے گا. پھر ہم اس آیت کو پڑھیں گے الذی خلق الموت. لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے یعنی آیت مکمل ہونے پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے را کو اپنی حرکت یعنی پیش کے ساتھ ادا کرنا ہے. نون کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے قدیر الذی قدیر الذی خلق الموت والحیاة تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی. وصل کی صورت میں ہم یہاں پر نون کو ادا کریں گے، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں گے تو پھر ہم نون قطنی کو ادا نہیں کریں گے. تو آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن نشین کر دیا ہوگا کہ اگر یہ نون قطنی آیت کے درمیان میں آتا ہے تو پھر یہ ہر صورت ادا کیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ آیت کے مکمل ہونے پر آئے تو پھر دو صورتیں ہوتی ہیں. وقف کی صورت میں ہم نون قطنی کو ادا نہیں کریں گے، وصل کی صورت میں ہم نون قطنی کو ادا کریں گے. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.